عمران خان حکومت اور پاکستان کے عوام میں ایک قدر مشترک ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں مہنگائی سے سخت پریشان ہیں۔ عوام کے لیے، ایک عام پاکستانی کے لیے جینا دو بھر ہے اور حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پوری صورتحال سے نمٹے کیوں۔ گو کہ واضح طور پر لگتا ہے کہ مہنگائی کی موجودہ صورتحال میں حکومت کی مس مینجمنٹ کا بھی ایک بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان ہر لحاظ سے بہت پریشان نظر آتے ہیں، خاص طور پر پچھلے 2 ہفتوں کے دوران ان کی مصروفیت اس کی گواہی دے رہی ہے۔ کل وفاقی کابینہ نے ایک بڑا غیر طویل اور بہت ہی امپورٹنٹ اجلاس کیا، جس میں پہلا فیصلہ یہ کیا گیا کہ گیس اور بجلی کی قیمتوں کو آئندہ 4 ماہ یعنی آئندہ مالی بجٹ کے اعلان تک برقرار رکھا جائے گا۔ یہ بہت اہم فیصلہ ہے کیونکہ پاکستان میں اس وقت فوری طور پہ ضرورت ہے گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنے کی۔ گردشی قرضے بڑھ رہے ہیں، IMF کا تقاضا ہے کہ پاکستان کو گیس اور بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے۔ پاکستان کے محصولات پورے نہیں ہو رہے، مگر عمران خان اور ان کی حکومت افورڈ نہیں کر سکتی کہ اب بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، اس لیے کل یہ فیصلہ کیا گیا۔ متعلقہ وزارتوں کو بلز اور ٹیکس کم کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی تاکہ مہنگائی سے متاثرہ افراد کو کچھ ریلیف مل سکے۔ 10 سال میں اس وقت سب سے زیادہ مہنگائی ہے، 14.5% کی مہنگائی ہے۔ اس میں بھی حکومت کی بہت مس مینجمنٹ شامل ہے، آٹے کے معاملے میں، چینی کے معاملے میں۔ بہرحال کوششیں ہو رہی ہیں لیکن اور اس سے اثرات بھی ہوئے ہیں، لیکن بہرحال یہ بات سامنے آئی ہے کہ حکومت ان معاملوں پہ اس طرح کی نگاہ نہیں رکھتی، اس طرح کی مینجمنٹ نہیں ہے جو اس پوری صورتحال کا تقاضا ہے۔ لیکن بہرحال گیس و بجلی کی قیمتیں اپنی جگہ فریز کر دینا عوام کے لیے بہرحال ایک بہتر خبر ہے، لیکن اس کے معیشت پہ بھی اثرات ہوں گے کیونکہ مسلسل پاکستان میں بجلی اور گیس کے شعبے جو ہیں وہ نقصانات میں چلتے ہیں۔ پاکستانی سب سے مہنگی بجلی بھی خریدتے ہیں اور یہ بجلی فراہم کرنے والی کمپنیاں جو ہیں وہ مسلسل نقصان میں رہتی ہیں، جس کی وجہ سے اب پاکستان کے گردشی قرضے بے قابو تو ہو چکے ہیں، مگر دور نہیں ہے کہ کل یہ 2 کھرب روپے کے قریب پہنچ جائے اور یہ صورتحال ہر لحاظ سے بہت دگرگوں ہے۔ 4 مہینے اگر یہ قیمتیں نہیں بڑھیں گی تو یہ کیفیت مزید پیچیدہ ہو جائے گی، مگر بہرحال ایک ابتدا ہے۔ اس میں حکومت کا، وزیر اعظم کا، ان کی کابینہ کا ذہن کیا ہے، روڈ میپ کیا ہے، یہ ہم پوچھتے ہیں۔ وفاقی کابینہ کے بہت ہی متحرک رکن ہے پاکستان تحریک انصاف کی بھی بہت دیرینہ عمران خان صاحب کے ساتھی ہیں جناب فواد چودھری، ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ یہ فرمائیے گا، میرے خیال میں چارہ نہیں تھا کابینہ کے پاس کہ کل جو ہے کوئی ریلیف کا اعلان کرے۔ بجلی گیس کی قیمتیں ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہے، مگر یہ فرمائیے گا کہ اس کی بڑی کاسٹ ہے۔ یہ تو پہلے ہی آپ سبسڈی دیتے ہیں تو یہ چلتا ہے، جب 4 مہینے قیمت نہیں بڑھے گی اور یہ معاملات ایسے ہی رہیں گے تو اس کا جو گیپ ہے یہ کیسے فنڈ ہوگا، یہ کہاں سے پیسے آئیں گے، یہ جو نقصان اس کے قیمتیں نہ بڑھنے سے ہوگا؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بڑا ایک یہ کہ بہت ہی زبردست احاطہ کیا ہے سارے معاملات کا۔ یہ جو ساری مس مینجمنٹ پچھلے 10 سالوں میں ہم نے دیکھی ہے، اس کا خمیازہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ اگر آپ LNG کی بات کریں تو اس وقت آپ دیکھیے کہ جو ریٹ ہے وہ عالمی مارکیٹ میں بہت کم ہے اور تقریباً $1 بلین پاکستان کو اس سال زیادہ دینا پڑا اس معاہدے کی وجہ سے جو قطر کے ساتھ پچھلی حکومت کر کے گئی، اور وہ بہت مہنگا معاہدہ کر کے گئی۔ اور دوسرا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ معاہدہ 1 سال کے لیے نہیں، 2 سال کے لیے نہیں، 5 سال کے لیے نہیں، 15 سال کے لیے کر کے گئے۔ یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کے اوپر بھی غور سوچ کی ضرورت ہے کہ کیا حکومتوں کو کیا اپنی مدت سے آگے کے معاہدے کرنے چاہیے، اور اگر کرنے چاہیے تو کیا وہ معاہدے پارلیمنٹ سے اس کی توثیق ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ایک بحث جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے پاکستان میں۔ دوسری جو بڑا پرابلم ہے اس وقت بجلی کی، اگرچہ ہمارے ہاں قیمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن دوسری طرف اگر آپ ٹیکسیشن کی بات کریں تو پاکستان میں جو بجلی کا نظام ہے وہ اس ریجن میں سب سے کم ٹیکس کیا ہے۔ دوسری طرف جو یہاں پر ایک زیادہ مسئلہ ہے وہ سرکولر ڈیٹ کا ہے۔ جب یہ حکومت آئی تھی تو سرکولر ڈیٹ 38 ارب روپیہ ہر مہینے بڑھ رہا تھا۔ اس کے اوپر ہم نے کافی حد تک قابو پایا ہے، اب 11-12 ارب روپے کے اوپر لے آئے ہیں، اور اگلے 6 سے 8 مہینے میں ہماری کوشش یہ ہے اس کو 0 کے اوپر لے کے جانے کی۔ تو جو سرکولر ڈیٹ بھی ہے، اس کے باوجود جو اصل مسئلہ ہے، جو پرائم منسٹر صاحب کی جو سوچ ہے اور ویژن ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت ہمارے ہاں ڈیویلیویشن کی وجہ سے، معیشت کے باقی معاملات کی وجہ سے لوگ جس پریشانی کا شکار ہیں اس میں ہم قیمتیں نہیں بڑھا سکتے، لہٰذا جو برڈن ہوگا
جو اس کے نتیجے میں اس وقت ایک البتہ تھوڑی ہمیں ہر مصیبت کے اندر جو ہے کہتے ہیں کہ ایک کوئی اپرچونٹی ہوتی ہے بھی جو ہے وہ نکلتی ہیں، اپرچونٹی ہوتی ہے. تو یہ جو انفارچونیٹ ہوا، بڑا انفارچونیٹ ہوا کرونا وائرس کا جو معاملہ ہوا، اس کے بعد تقریباً 8% تک تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ عالمی مارکیٹ میں گری ہیں. تو ہمیں یہ ایک ونڈو مل گئی ہے جس میں ہم قیمت کو بڑھائے بغیر جو ہے یہ کچھ عرصہ جو ہے وہ اپنا چلا سکتے ہیں. اور اسی لیے کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو ہمیں ایک ونڈو ملی ہے جس سے ایک آئل پرائسز ابھی نیچے ہوئی ہیں، اس کو ہم استعمال کریں مہنگائی کے اوپر قابو پانے کے لیے. اور قیمتیں جو ہے دو دھاری تلوار تھی نا فواد بھائی، دو دھاری تلوار تھی. اگر عوام کو یہ آپ ٹرانسفر کر دیں تو آپ کو مہنگائی کم کرنے کا موقع ملے گا. دیکھیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایک چیز طے ہے کہ یہ مس مینجمنٹ ہوئی جس کی وجہ سے یہ 14.5% مہنگائی، آٹے کی قیمت، چینی کی قیمت، سبزی کی قیمت، جو چیزیں ہوئی ہیں، اگر یہ مہنگائی کی سطح اس پر نہ پہنچتی، یہ آپ اس کو مینج کرتے یہ 11-10 تک آتی تو شرح سود بھی کم کرنے کی اپرچونٹی مل جاتی، پورا ماحول تبدیل ہو جاتا. تو اس وقت اس کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ یہ جو مس مینجمنٹ سے مہنگائی بڑھی اس کو کم کیا جائے تاکہ اسٹیٹ بینک کی ہمت بڑھے اور یہاں پہ شرح سود کم ہو، اور پھر وہ جو ہے وہ ایک ٹرن اراؤنڈ کی ابتدا ہو جائے گی. یہ آگاہ ہے کیبنٹ اس چیز سے پرائم منسٹر؟ آگاہ تو ہیں، لیکن دیکھیے یہاں پہ کامران صاحب ہم نے کئی بار 18ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات چیت کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ بہت سارے معاملات جو صوبوں نے کرنے ہیں وہ بھی دراصل وفاق کی طرف، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ وفاق حکومت ہی کو ڈیل کرنا ہے، لیکن اگر آپ قانون کا پیرافرنیلیا دیکھیں گے، قانون کا فریم ورک دیکھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اصل میں وہ صوبوں کے کرنے کے کام ہیں. مثال کے طور کے اوپر ویٹ کی قیمت بڑھی، لیکن آپ دیکھیے کہ سندھ حکومت نے 1 روپے کی بھی ویٹ جو ہے وہ پروکیور نہیں کی. اور اب کس طرح سے ان کو جو ہے وہ ہم نے سندھ حکومت کو پورا کیا، اسی طرح سے جو باقی پنجاب حکومت ہے یا باقی جو صوبائی حکومتیں ہیں، یہ ان کا کام تھا کہ وہ اپنی انٹرنل مینجمنٹ کو بہتر کریں. اگر پروونشل گورنمنٹس اپنی انٹرنل مینجمنٹ بہتر نہیں کرتی ہیں، اس کا بوجھ وفاق کے اوپر جاتا ہے. اور ہم ڈسکشنز کر سکتے ہیں، ہم بات کر سکتے ہیں، ہم ان کو رائے دے سکتے ہیں، لیکن 18ویں آئینی ترمیم کے بعد بہت سارے معاملات صوبوں نے اپنے خود مینج کرنے ہیں. فوڈ کنٹرولر کو وفاقی وزیر جو ہیں ہمارے فوڈ سیکیورٹی کے، وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے جو کیبنٹ سیکرٹری ہیں وہ ان کو احکامات نہیں دے سکتے ہیں. لہٰذا یہ تو ابھی ہماری کوشش یہی ہے کہ ایک جو کہہ لیجئے کہ ایک کوارڈینیشن بہتر ہو صوبوں میں اور وفاق میں، اور جو وفاقی کمیونیکیشن ہے صوبوں تک وہ بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ ہو. لیکن الٹیمیٹلی یہ صوبائی ریفارمز اور صوبائی جو گورنمنٹس ہیں ان کو سوچنے کا کام ہے. جو مہنگائی ہوئی ہے، فار ایگزامپل ٹماٹر کی قیمت بڑھتی ہے، چینی کی قیمت بڑھتی ہے، آٹے کی قیمت بڑھتی ہے، بہت کم حصہ ہے اس میں وفاق کا. صوبائی مسئلہ ہے، ان کو دیکھنا چاہیے. اچھا، اب اس کے لیے کیا ایک ظاہر ہے کہ بڑی انٹینس ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، پرائم منسٹر نے چیف سیکرٹری سے بات کی ہے. پھر ایک بہت اہم معاملہ ہے جو سامنے آ رہا ہے معیشت کے حوالے سے بھی، مہنگائی کے حوالے سے بھی، فوڈ سٹاف کے حوالے سے بھی. یہ جو اسمگلنگ کی بات ہے، یہ پاکستان کی معیشت کو جڑ میں اس کی بیٹھ گیا ہے. اور جس چیز میں بھی ہم جاتے ہیں، یہ اسمگلنگ جو ہوتی ہے، بیان، پلیجز، کمٹمنٹس پرائم منسٹر کی کم نہیں ہے. وہ ہر تھوڑے دنوں بعد وہ کہتے ہیں یہ کریں. مگر اس میں کہیں آپ کی گورنمنٹ میں کوئی سیریس ہم ایکشن دیکھیں گے کہ یہ جو سب سے بڑا ناسور ہے اس کو ہینڈل کیا جا رہا ہو؟ دیکھیے میری نظر میں اسمگلنگ کے اوپر آپ قابو پا سکتے ہیں ٹیکنالوجی کے یوز سے. اگر آپ ہیومن کے اوپر ڈپینڈنٹ رہیں گے تو آپ کی اسمگلنگ کے اوپر قابو نہیں پایا جا سکتا. ہمارے ہاں بڑی کامیاب مثال ہے، آپ نے دیکھا کس طرح سے موبائل فونز کی اسمگلنگ کو ود ان ایئر آپ نے آلموسٹ زیرو کے اوپر جو ہے وہ آپ لے کے آئے ہیں. اسی طریقے سے آپ کو جو آپ کی جو ویٹ کی اسمگلنگ ہے، آپ کی جو باقی اشیاء کی اسمگلنگ ہے، میری نظر میں اگر اس کو ٹیکنالوجی کے یوز کو ہم لے کر اس میں آئیں تو سر آپ کی نظر تو بالکل واضح ہے، آپ کی نظر سر آنکھوں پہ. حکومت کی نظر کیا ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ میں وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. حکومت نے جو تقریباً 10 جو کسٹم آفیسرز ایک بڑی کارروائی کی کسٹمز کے اوپر،
اور اس دفعہ بھی پرائم منسٹر صاحب نے کیبنٹ میٹنگ میں جو 2-3 ایریاز ہیں ان کو بڑا ایمفیسس کیا. انہوں نے پچھلی دفعہ کہا کہ جب ہم نے بجٹ میں فار ایگزامپل جب ہم نے سگریٹ کی قیمتیں، سگریٹ کی جو کمپنیاں ہیں ان کے اوپر ٹیکس بڑھایا تھا تو ساتھ یہ کہا گیا تھا کہ ایلیسٹ سگریٹ جو ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن ہوگا. تو مجھے بتایا جائے کہ وہ ہم جو ہے وہ کہاں پہ پہنچے ہیں. اس طرح سے پوم آئل کی جو سمگلنگ ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بہت ایک کشمیر کے اندر پوم آئل کی اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں پر بہت بڑا کوٹا وہاں پہ جاتا ہے. تو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کوٹا کیسے جا رہا ہے. دیکھیے ایک ایگزیکیوشن کے ادارے ہیں ملکوں کے اندر، اس ملک کے ایگزیکیوشن کے اداروں نے اپنا جو کام ہے وہ کرنا ہے. اور میں جب آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی ایک تحریک لانے کی ضرورت ہے، نئی چیزیں ان میں لانے کی ضرورت ہے. تو جب تک وہ نہیں آئیں گی تو یہ کوششیں ہماری ایفرٹ تو جاری ہے. اور پرائم منسٹر صاحب تو دن سے لے کے رات تک انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں. ان میں کامیابی کا تناسب مختلف جگہوں پہ مختلف ہے. یہ کل جو کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے، جو آپ 5-6 گھنٹے آپ کی میٹنگ ہوئی ہے، وہ مجھے تھوڑا احاطہ کیجئے اس کا، کہ وہ تھوڑا رن ڈاؤن دیجئے کہ وہ کیسے چلی ہے، کیا ہوا ہے باتیں. کہ اس میں جو پہلا حصہ تھا وہ تو بہت زیادہ فوکس رہا مہنگائی کے اوپر ہی، اور اس میں جو اسپیشلی جو ہمارے فوڈ آئٹمز ہیں اس کے اوپر بہت تفصیل سے بات ہوئی. اور اس کے اوپر اب اس بات کے اوپر تو بہرحال کچھ نہ کچھ اطمینان کا اظہار ہوا ہے کہ جو اسینشلز کی قیمتیں تھیں وہ اب نیچے آنا شروع ہو گئی ہیں. جو آلو، ٹماٹر اور یہ ویٹ کی پرائس اور یہ باقی جو ہیں وہ اب سٹیبلائز ہو رہی ہیں. تو اس کے اوپر تو تھوڑا اطمینان ہوا ہے. لیکن پرائم منسٹر صاحب نے پھر کہا ہے کہ اس کے اوپر بڑی گہری نظر رکھنے کی جو ہے وہ ضرورت ہے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے اس میں بہت طویل جو بحث ہوئی وہ آخر میں اس کے اوپر ہوئی کہ مڈ جو ٹرم ہمارا جو اس بار فائنانس منسٹری نے جو بجٹ کے اوپر عمل درآمد ہے اس کی رپورٹ پیش کی. اس میں بھی اس لحاظ سے کافی اچھی چیزیں آئیں کہ پہلے حکومتیں ہر چیز چھپاتی تھیں لیکن اب انہوں نے کھول کے رکھا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ہم آگے کس طرح سے جا رہے ہیں. دیکھیے ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ایک لمبے عرصے کے بعد پاکستان میں ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آیا ہے. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایک لمبے عرصے کے بعد ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آیا ہے. فسکل ڈیفیسٹ کا لمبے عرصے کے بعد ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ آیا ہے. سو تمام جو اشاریے ہیں معیشت کے، میکرو معیشت کے، وہ پازیٹیو جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. اور ہماری جو خواہش اور کوشش یہ ہے کہ یہ جو میکرو اکنامکس کے اشاریے ہیں یہ جلد از جلد مائکرو لیول کے اوپر ان کا کام آئے تاکہ ہماری مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس جو ہے کم از کم اس سے جو بوجھ ہے وہ فوری طور پہ ہٹے. اور پرائم منسٹر صاحب کی سب سے بڑی کنسرن اس وقت مڈل اور لوور مڈل کلاس سے مہنگائی کا بوجھ کم کرنا ہے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری، وزیر سائنس ٹیکنالوجی. کل کابینہ کا بہت اہم اجلاس تھا. گیس بجلی کی قیمتیں منجمد ہوئی ہیں. مہنگائی کے حوالے سے یہ حکومت کیا سوچ رہی ہے، کیا کر رہی ہے، جاننا چاہتا تھا میں. کل کابینہ میں